جو اسمبلی میں ہے یا نہیں ہے، کسی نے ایک انگلی تک نہیں اٹھایا کہ کسی نے اس یہاں پہ کوئی انہوں نے اپنے پاور استعمال کیا یا پولیس کو استعمال کیا یا کسی چیز کو استعمال کیا. تو یہ میرے خیال میں بلوچستان کا تاریخ کا پہلا ایسا الیکشن تھا جس میں کسی پارٹی نے یہ نہیں کہا کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوا. تو وہ ایون میں خود علاقے میں جا رہا تھا لیکن الیکشن کی وجہ سے نہیں گیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی یہ کہے کہ اپنا پاور استعمال کر کے یہاں آ کے یہ اپنے الیکشن جیتنے کے لیے. کیونکہ الیکشن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لوگوں کو فری دے دیں تاکہ وہ اپنے نمائندوں کو سامنے لائیں اور یہاں پہ وہ آئیں، ان کی خدمت کریں. تو ہم نے اس میں کوئی نہ اس میں اس طرح کا کیا. آج الحمدللہ کوئی اس پہ بات نہیں کرتا اور الیکشن ہو رہے ہیں اور مختلف پروسیس جاری ہیں. الحمدللہ کہیں پہ آپ میڈیا میں نہیں دیکھیں گے کسی نے یہاں پہ احتجاج کیے یا اس کے خلاف. یہ سارے ممکن ہو سکا ہے. آج 2013 میں جس طرح کے حالات تھے ہم تو الیکشن میں نہیں جا سکتے. آج 2018 تھا، ہم فریلی الیکشن موومنٹ میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، کوئی چیز وہ نہیں تھا. یہ ایسے تو نہیں ہے، ان کے پیچھے قربانی ضرور تھا. اس میں ہمارے لاہور سے پشاور سے اواران میں لوگ آتے تھے، شہید ہوتے تھے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ پاکستان ہے. پاکستان کے پہلے یہاں پہ لوگ باتیں کرتے تھے کہ یہ جو فورسز ہے یہ ہمارے نہیں ہیں، لیکن جب فورسز کے جوان اواران، تربت، مند، بلیدہ یہاں پہ شہید ہوتے ہیں تو یہ سامنے آ گیا کہ ہماری فوج، ہمارے تمام فورسز یہ ہمارے ہیں، یہ کسی کے نہیں ہیں. زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. جس دن لکھا ہوا ہے اس دن کسی نے اس کو ٹال نہیں سکتا ہے. خوش نصیب وہ ہوتے ہیں جو شہید ہوتے ہیں. لکھا تو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر یہاں پہ پرندہ پر نہیں مار سکتا ہے. اور وہ جو جوان یا ان کے فیملیز یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی قربانی واقعی قربانی ہے، لیکن وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ملک کے لیے، اپنی فرض کے لیے. اور ساتھ ساتھ مرنا تو ویسے بھی ہے، سب نے ہے، لیکن اگر شہید ہو کے مرے گا تو لوگ بھی یاد کریں گے اور فیملیز بھی سر اٹھا کے کہیں گے کہ ہمارے اپنوں نے یہاں پہ قربانی دیا. تو یہ چیزیں ہیں. ہم اگر خوف لے کر گھومتے رہیں گے کہ ہمیں یہ ماریں گے وہ ماریں گے، مرنا سب نے ہے، کسی نے یہاں پہ رہنا نہیں ہے. اور اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کو نہیں مار سکتا. ہم یہاں پہ مختلف خدا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. جس طرح دہشت گردوں کو بھی ہم نے کہتے ہیں کہ یہ ہم باہر نہیں نکلیں گے، یہ ماریں گے ہمیں، طالبان ماریں گے ہمیں، BLF ماریں گے ہمیں، یہ ماریں گے وہ ماریں گے. ہمیں کوئی نہیں مار سکتا ہے جب تک ہمارا یہاں پہ اس زمین پہ لکھا ہوا دانہ پانی کسی کا ماں کے لال میں ہمت نہیں ہے کہ کسی کو ماریں. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، میں 2013 میں الیکشن میں گیا، کسی نے نہیں کہا تھا میں زندہ واپس آ جاؤں گا، لیکن وہاں پہ اواران میں الیکشن لڑ کے میں آیا. آپ یقین نہیں کریں گے، جس ڈسٹرکٹ کی میں بات کر رہا ہوں، جس حلقے کی بات کر رہا ہوں، وہاں پہ جانا ایسے تھا کہ جیسے نو گوئی ایریا تھا. لیکن آپ یقین نہیں کریں گے، میرے پرندے کا پر بھی نقصان نہیں ہوا اللہ کے حکم سے، کیونکہ میں نے یہ تان لیا تھا کہ زندگی تو اللہ نے دیا ہے اور لے جائے گا اللہ. لیکن یہ اس لیے ممکن ہوا کہ ایمان اگر مضبوط ہو نا، ہم اگر ڈرتے نا ہمیں یہ ماریں گے وہ ماریں گے، اسی سے مر جائیں گے. کیونکہ ہم جس خوف میں جیتے ہیں اس خوف میں ہی مریں گے. اللہ تعالیٰ جب موت لاتا ہے تو اس میں لاتا ہے. تو ہمیں پاکستانی جتنے لوگ سویلین ہیں یا ہمارے فورسز ہیں، ہم ان چیزوں سے نہ گھبراتے ہیں نہ ہمیں ان چیزوں کی پرواہ ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ موت ایک دن آنا ہے. تو اس موقع پر میں سلام پیش کرتا ہوں ہمارے فورسز کے. ہاں ایک بات یہاں پہ میں ضرور کہوں گا کہ جس طرح کے حالات ہیں آج کل پاکستان میں، اور ہمارے اپنوں کو ہی، ہمارے لوگوں کے، اگر کسی کو کسی بھی انفرادی بندے کے اگر اعتراض ہے، اپنے فورسز کو، خدا کے لیے اپنے فورسز کو، اس کی قربانی کو، ہمارے کیا پتہ بارڈر میں ہمارے جوان
جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں اور قربانیاں دے رہے ہیں. یہاں پہ ہم اپنے فورسز کو انگلیاں اٹھا رہے ہیں، ان کی کردار کشی کر رہے ہیں، یا ان کے ساتھ جس طرح کا بیہیویئر ہم نے اپنایا، یہ میرے خیال میں ایک پاکستانی کے لیے اچھی بات نہیں ہے. اور ہم اس کو سخت الفاظوں میں اس کا کنڈم کرتے ہیں کہ ہمارے فورسز کو اگر آپ کو کسی انفرادی ہوتا ہے، انسان میں فورسز میں کہیں پہ کسی کو کسی چیز پہ اعتراض ہوتا ہے، آپ انڈیویجول پہ اعتراض کریں، اپنے فورسز اور اس کی قربانی کو، کیونکہ ہم اپنے فورسز کی مورل کو بلند کرنا ہے، ان کو بہتر کرنا ہے، نہ کہ ہم ان کو کمزور کرنا ہے کہ ہم وہ بارڈر میں بیٹھ کے لڑ رہے ہیں، ہم ان کو کہیں کہ وہاں پہ خبریں سن رہے ہیں کہ ان کی فورسز کو کس نام سے یاد کیا جا رہا ہے. یہ میرے خیال میں جو بھی اس میں شامل ہیں، میں یہاں پہ جس طرح میں نام بھی لوں گا پی ٹی آئی کے دوستوں کا، میں بڑے ادب سے کہ یہ ہمارا شیوا نہیں ہے کہ ہم اپنے فورسز کو اس طرح کریں. میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس طرح کی چیزوں سے باز آ جائیں اور اپنے فورسز کی قربانیوں کو کبھی بھی ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ وہ وہاں پہ قربانی دے رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کس طرح کی بات کر رہے ہیں، پھر ان کے دل کو کیا پہنچے گا کہ یار ہم جن کے لیے قربانی دے رہے ہیں وہ وہاں پہ اے سی یو میں سو رہے ہیں، اور ہم یہاں پہ بارڈر میں جس حالت میں ہم لڑ رہے ہیں، جس حالت میں ہم ڈیوٹی دے رہے ہیں، اور ہمیں اس الفاظ میں آج پوری دنیا میں بہت سارے ملک ہیں پاکستان کو کٹکتا ہے. تو اگر ہمارے فورسز نہیں ہوتے، اوپر اللہ تعالیٰ کا مہربانی ہے اور پھر ہمارے فورسز کی قربانیوں کی. تو ان چیزوں کو ان الفاظوں کے ساتھ میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے فورسز کا، اور امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ اپنے فورسز کی قربانیوں اور اپنے فورسز کی ان چیزوں کو یاد رکھیں گے. آج جس جگہ پہ بیٹھے ہیں، الحمدللہ ہمارے پولیس نے جس طرح کی کافی جب حالات بہتر ہونا شروع ہوئے تو پولیس نے بڑا آئی جی صاحب ادھر بیٹھے ہیں، الحمدللہ بڑے اچھے انسان ہیں. اس سے پہلے بھی جو آئے ہیں وہ بھی اچھے تھے، لیکن انہوں نے جس طرح چیزوں کو اپنا لیا اور جتنے ایریاز کو اپنا لیا، بڑی اچھی بات ہے. ہم اپنے فورسز کو مضبوط کرنا ہے اور اپنے فورسز کو بہتر کرنے، اور اس سلسلے میں کہیں بھی کوئی بھی ضرورت پڑے میں بالکل حاضر ہوں اپنی فورسز کی، پولیس یا لیویز کی، ان کی بہتری کے لیے اور شہداء کے لیے. جس طرح آپ نے کہا کہ باقی ساری چیزیں ہم نے کر دی ہیں، اگر کہیں پہ رہتا ہے کوئی چیز بالکل ہم کریں گے، کیونکہ ہمارے ہی بچے تھے ہم سے جدا ہو گئے اور دنیا فانی سے کوچ کر گئے اور شہید ہو گئے. اللہ ان کی، شہید تو مرتے نہیں ہیں لیکن پھر بھی ان کی فیملیز کے لیے ہم جتنا بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ کریں گے. ہاؤسنگ کی آپ نے بات کیا، آپ دیکھیں اس کا پرپوزل بنا کے مجھے بھیج دیں، اور ضرور اس پہ بھی ہم کریں گے انشاءاللہ. اور بھی کسی چیز کا ضرورت ہو انشاءاللہ اپنے فورسز کے لیے ہم کریں گے. تو تھینک یو. Mucho muni para fun. बंद कर यार मोबाइल. काम कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, कॉल करता हूँ. बोलो.
کال کریں کال کرتے ہیں